السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم حدیث نمبر 21 پڑھنے والے ہیں۔ آغاز سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھاب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 21 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہرے ارشادات میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ خبردار، دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑے اور اسے اپنی داروں سے زیادہ مضبوط پکڑ لے۔ اب ان حدیث کے الفاظ میں یہ بتایا جائے، ترمذی کی یہ حدیث ہے، الفاظ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ اب فرقہ واریت اس قدر پھیل چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اندر عیب تلاش کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، ہمارا نبی نے ہمیں کس چیز کی تلقین کی ہے، ہم وہ نہیں دیکھ رہے۔ ہم صرف ایک آباء و اجداد کی ڈگر پر چلتے جا رہے ہیں، جس کا حکم نہیں ہم وہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اندازہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے بعد اختلافات میں نہ پڑھنا، بجائے اختلافات میں پڑھنے کے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو ہمارا کام ہے تھامنا۔ جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ اتھینٹک اور صحیح بات ہے، جو حدیث میں ہے وہ اتھینٹک بات ہے، تو ہمیں بجائے اس کو پکڑنے کے ہم خود سے نئی نئی بدعات ایجاد کریں، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہم وہ کریں۔ اب اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے یا ان مولویوں کی اطاعت ضروری ہے؟ یہ قرآن ضروری ہے یا باقی لوگوں کی باتیں ضروری ہیں؟ جب ہم نے قرآن پر عمل نہیں کر رہے، قرآن کو پڑھ نہیں رہے، قرآن کو سمجھ نہیں رہے، تو پھر کوئی دوسری تیسری چیز کیسے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، تو ان کی بتائی ہوئی بات ہمارے لیے غلط ثابت تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں بجائے ادھر ادھر کے ٹریک پر چلنے کے۔ ہمارا کام ہے حدیث کو پکڑیں، اس کا مطالعہ کریں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے صحیح بخاری پڑھی ہو، ترمذی پڑھی ہو، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں 7 بکس ہیں نا، اس کو ہم نے مطالعہ کیا، ہم نے اولاد کو کہا ہم ان کو انجینئر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ہم ان کو یہ نہیں بتا رہے ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے ہی جو کتابیں پہلے ہمارے سائنٹسٹ جو گزرے ہیں یا رائٹر جو گزرے ہیں، انگریز وہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے اس کی تحقیق کر کے آگے پہنچ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ لگے ہیں، یوٹیوب پہ لگے ہیں، ٹک ٹاک پہ لگے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک نشہ لگا دیا ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے نا، ہر گھر میں بے برکتی ناچنے والیاں ہر گھر میں ہوں گی، تو پھر وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ ٹک ٹاک پہ لگ گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگ گئے ہیں۔ ہمارا کام جو بیسکلی ہے ہم اس ٹریک سے ہٹ گئے، ہمیں سپون فیڈنگ کی جا رہی ہے اور ہم صرف اسی طرف پہ چل رہے ہیں۔ ہم اپنے نبی کے ہی طرف نہیں آ رہے، ہم نماز کی طرف نہیں آ رہے، اپنی اولاد کو نماز نہیں سکھا رہے، ان کو دین کی تعلیم نہیں دے رہے، ان کو عربی زبان کی تعلیم نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن نازل کی ہے، تو عربی زبان کو کس فضیلت دی ہے نا، تو ہمارا کام ہے، ہم اجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہے، عربی کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں کہ ہم پہ اثر ہوتا ہے، یہ سحر والی کتاب ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، مطلب
کس قدر وہ کانوں میں انگلیاں لے لیتے تھے کہ ہم پہ یہ قرآن اثر نہ ہو. تو ہم اجمی لوگ ہو کہ اجمی ہی ہے نا، ہمیں ابھی عربی کی کوئی تعلیم نہیں ہے، ہم اپنے نبی کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے. اب یہی بات دیکھیں تو کعبہ میں بدعت اس نہیں ہوتی. یہاں پہ ہم نے بنا لی ہے ایک نئی عید. اللہ کے نبی نے 2 عیدیں پڑھائی ہیں، 2 نماز عید کی پڑھائی ہے نا، عید الفطر، عید الاضحیٰ. تیسری عید تو کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ ہمارے نبی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63-64 ایئرس تک زندہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا. عید ہوتی ہے تو عید والے دن تو صرف شیطان روزہ رکھتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کے دن کو سیلیبریشن کس طرح کی؟ روزہ رکھ کے اس دن کو منایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں پیر کے دن پیدا ہوا. ڈیٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے 10 محرم، کوئی کہتا ہے 2 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 12 ربیع. زیادہ کا اتفاق 9 ہے. جب اس چیز میں اتنے اختلافات ہیں تو ہمارا کام نہیں ہے، جو ہمیں جس چیز پہ چلایا نہیں گیا ہم اس چیز پہ کیوں چلیں. ہمارا کام ہے اپنے نبی کی سنت کو اپنانا. جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیوں ہر سال برتھ ڈے منا رہے؟ ہمارے نبی نے نہیں منائی. یہ تو یہود سے آیا ہے. فرعون برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا تھا. ایسے تو ہمارے سال کم ہو رہے ہیں نا زندگی کے. تو ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے ہم تو اللہ کے دین سے دور جا رہے ہیں. قبر ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے نا، زندگی کے سال کم ہو رہے ہیں. تو جس چیز کا ہمیں حکم نہیں ہے وہ کام کرنا بدعت ہے. چاہے آپ جو کچھ مرضی کر لیں، آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ جو ریلیاں نکلتی ہیں 12 ربیع الاول پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو آپ اتنا خوشی سے منا رہے ہیں، کیک کٹنگ ہو رہے ہیں. اور یہ ہمارے مولوی بیچ میں ملے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، اسی طرح ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے. بھئی جب نبی نے یہ نہیں چیز بتائی، کتنے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا شروع ہوئی، دین آنا شروع ہوا. جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کے آتے تھے. کوئی ایک بھی ایسی آیت آئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی تم اس دن پیدا ہوئے اور تم برتھ ڈے مناؤ؟ نہیں ہے نا. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ اسی لیے یہود نے جب اپنے دین میں خود سے چیزیں ایجاد کی تھی تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا تھا، غضب نازل کیا تھا. تو ہم صرف اپنے نبی کی امت ہونے کا ہمیں شرف ہے کہ ہم پہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، کوئی بڑا عذاب نہیں آتا. تو ہم کیوں خود سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ چلیں جی حدیث کے الفاظ پہ آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا بہت سے اختلافات دیکھے گا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، یعنی خود سے کوئی چیز بھی ایجاد نہیں کرنی. فَإِنَّهُ ضلالہ، کیونکہ یہ گمراہی ہے. جس چیز کا نبی نے حکم نہیں دیا وہ سیدھی ہمارے لیے گمراہی ہے، وہ ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہی ہے، جنت کی طرف ہمیں نہیں لے کے جا سکتی. ہمیں کیسے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیسے اپنی نبی کی دیدار نصیب ہو سکتا ہے؟ ہمیں اللہ کا دیدار کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہم سے راضی نہیں ہوگا جب ہم ڈی ٹریک ہیں، ہم دین پہ ہی نہیں ہیں. فمن ادراک ذالک منکم، اگر تم میں سے کوئی یہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑیں. اب خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنے کا کہا گیا ہے کیونکہ خلفاء راشدین اللہ کے نبی سے ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو نوٹ کیا، ان کو حدیث کے الفاظ میں نوٹ کر کے لکھا، اس پر عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں قربان کرتے تھے. کیا ہم اتنی محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے؟ نہیں کرتے.
خلفائے راشدین کا مقام ہم سے کئی زیادہ ہے. عشرہ مبشرہ کا حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کتنی دیر ان کی حکومت چلتی رہی خلفائے راشدین کی. جب انہوں نے یہ بدعات نہیں کی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصال، وفات کا دن، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں سیلیبریشن نہیں کی. انہوں نے صرف دین پھیلایا ہے. انہوں نے قرآن کا پیغام آگے پہنچایا، اللہ کا پیغام آگے پہنچایا، نہ کہ بدعات کی ہیں. نیکسٹ حدیث کے الفاظ ہیں عضو علیہ بالنواجذ، اسے داروں سے مضبوط پکڑ لو. یعنی اس دین کو جو نازل ہو چکا ہے، قرآن جو اللہ کا حکم آ چکا ہے، اسے اپنے داروں سے زیادہ مضبوط پکڑو. داریں آپ کے دانتوں کو کس طرح مضبوط جبرے کو سنبھالے ہوئے، آپ کے دانتوں کو ہلنے نہیں دیتی. اسی طرح اس دین کو مضبوطی سے تھامنا ہمارا کام ہے.